الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے اور میری امت کے 73 بنیں گے، مگر اس میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو ناجیہ ہوگا۔ ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والا۔ یہ 72 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا۔ تو صحابہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے وہ ناجیہ فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو نبی اسلام نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر چلنے والا فرقہ ہوگا وہ قیامت کے دن نجات پانے والا۔ اب آج ہر طرف آپ کو فرقے نظر آئیں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا جی ہم تو سیدھے راستے پہ ہیں، مگر کسوٹی جس سے یہ پتہ چلے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ آپ اس فکر کو یاد کر لیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ہر کسوٹی اور معیار سیدھے راستے پر ہونے کا کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ نبی رسول نے فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے ہمارے بزرگوں نے نام نکالا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی جو سنت پہ چلنے والا ہوگا، و اصحابی، اور میرے صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر جو چلنے والا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھ گئے؟ اہل سنت کا مطلب ہے ما انا علیہ، اور اصحابی کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا صحابی۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بھی پیروی کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کی جماعت کے عمل کو بھی معیار سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر۔ یہ فرقہ ناجیہ فرقہ ہے۔ کچھ لوگ تھے شروع زمانے میں، وہ اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے اور عمل کر لیتے تھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000۔ کتنی تعداد تھی؟ 1,24,000۔ لیکن ان میں سے 149 ایسے لوگ تھے جو صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے، عالم سمجھے جاتے تھے۔ تو باقی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ان سے پوچھ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ تو یہ جو ہے نا پوچھ کے عمل کرنا، یہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ 150 مفتی تھے صحابہ میں سے، اور ان 150 میں بھی 14 تھے جو بڑے مفتی تھے، وہ عالم تھے، بڑے عالم تھے۔ جب ان میں سے کسی کا قول آ جاتا تھا تو جو 149 تھے باقی وہ سارے اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، ان کے قول پہ عمل کرتے تھے کہ جی بڑے مفتی نے فتویٰ دے دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تقلید، کہ کسی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے پوچھ کے اس پر عمل کر لینا، یہ تقلید ہے، اور یہ تقلید فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اتباع کر اس بندے کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو بندے کی نشاندہی کی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس بندے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اب جب وَاتَّبِعْ کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ امر کا صیغہ ہے۔ جب قرآن مجید میں امر کا صیغہ آ گیا تو وہ چیز فرض ہو گئی۔ تو تقلید کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ وَاتَّبِعْ صِرَاطَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے نا، ان بندوں کے راستوں پہ چلو۔ اور جہاں ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ سکتے تھے کہ صراط القرآن والحدیث، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان بندوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو ہمیں کس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا؟ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، انابت اللہ جن کو نصیب ہے، ان کے راستے پہ چلنے کا حکم۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے نقش قدم پہ چلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ اور یہ دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے مسئلہ پوچھ کے اس پہ عمل کرتا تھا اور چلتا تھا۔ دین پورا کا پورا ہے ہی اعتماد۔ ویسے بھی زندگی کے باقی شعبوں میں بھی ہم تقلید ہی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کبھی آپ اگر ڈاکٹر کو چیک کروانے جائیں اور وہ کہہ دے جی کہ آپ فلاں فلاں گولی کھائیں، آپ نے بیٹھ کے پوچھا جی کہ مجھے ریزن بتائیں میں کیوں یہ گولی کھاؤں؟ پوچھا کسی نے کبھی؟ جو لکھ کے دے دیتا ہے وہ کھا لیتے ہیں نا۔
اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے جو اس نے ریکمینڈ کر دیا آپ اس نسخے کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے شفا ہو جاتی ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے بات پوچھ کر اس پر عمل کرنا. شروع دور سے ایک فرقہ تھا، اس کو کہتے تھے معتزلہ. معتزلہ کا لفظ ہے اعتزال سے، الگ ہونے والا. انہوں نے انوکھی شکل اختیار کر لی تھی. وہ عقل پرست قسم کے لوگ تھے، نئے نئے مسئلے گھڑ لیے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں علت حکم کا پتہ چلے گا. عام بندہ جو ہے اس کو بھی علت حکم کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو بیوقوفی والی بات ہے نا. اگر آج پابندی لگا دی جائے کہ جی دوائی تب استعمال کرتے ہو جب دوائی کی حکمت کا پتہ ہو، آپ کو ریزن کا پتہ ہو، تو میرے خیال ہے کوئی دوائی نہیں کھا سکے گا. پتہ ہی نہیں کسی کو. میڈیکل کا تو صرف ان کو پتہ ہے جنہوں نے 10 سال 15 سال لگا کے میڈیکل کا علم حاصل کیا. ہم ان سے پوچھ کے اس کو عمل کر لیتے ہیں، ہمیں شفا ہو جاتی ہے. اسی طرح دین کا پتہ اس کو ہے جس نے مدرسے میں 15 سال لگا کے 10 سال لگا کے دین کو سیکھا. اب اس سے ہم پوچھ کے اگر عمل کر لیں گے تو ہم اس کی تقلید کرنے والے بن جائیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید فرض ہے، اور ایک ہے کہ ہر معاملے میں ایک ہی بندے کے مسئلے پہ عمل کرنا، یہ واجب ہے. اور یہ بھی دور صحابہ میں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو مکہ کے لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور مدینہ طیبہ کے لوگ جو وہاں کے عالم تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے. ایک مرتبہ حج کے معاملے میں کوئی مسئلہ چل پڑا کہ فلاں موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو مدینے والوں نے کہا جی کہ ایسے کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ حدیث پہنچی ہے. مکے والوں نے کہا نہیں، عبداللہ ابن عباس نے ایسا کہا ہے، ہم تو ان کے کہنے پہ چلیں گے. یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کی پیروی کریں گے، یہ تقلید شخصی تھی. ایک ہی بندے سے مسئلہ پوچھ کے. دور جو شروع کا تھا نا اس میں بہت علم تھا، تو انہوں نے قاضی کو بلا کے پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے. قاضی صاحب نے سارے فقہا میں سے جو سب سے نرم مسئلہ تھا نا وہ بتا دیا. جی فلاں کا قول ہے، آپ یہ کر لیں، آسانی ہوگی. اور اگر کوئی بادشاہ کا مخالف ہے، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے اور بادشاہ نے اشارہ کر دیا، تو قاضی صاحب کو اپنی سیٹ بچانے کی فکر تھی. انہوں نے جو سب سے زیادہ سخت قول تھا نا اس پہ عمل کر. وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ دیکھا کہ بھئی قاضی بھی تو انسان ہے نا، وہ دائرے سے باہر تو نہیں نکل رہا، لیکن منشاء خداوندی نہیں سامنے رکھ رہا، منشاء شاہ سامنے رکھ رہا ہے بادشاہ کو، تاکہ بادشاہ خوش رہے، میری سیٹ بحال رہے. انسان ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اسی لیے جو مسجد کے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا وہ ملک کے صدر سے نہیں ڈرتے، وہ مسجد کے صدر سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ نوکری سے نکال دے گا. جتنا ملک کے بادشاہ کے خلاف تقریر کروانا چاہو وہ کریں گے، ٹکا کے کریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹے. مسجد کے صدر کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں. کیوں؟ نوکری کا مسئلہ ہے، انسان ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، موافق ہوتا تو اس کو نرم مسئلہ، اور مخالف ہوتا تو اس کو گرم مسئلہ. اب یہ بھی قول موجود ہے، یہ بھی قول موجود ہے. تو علماء نے محسوس کیا کہ بھئی منشاء خداوندی کو سامنے نہیں رکھا جا رہا، یہ تو کسی اور کی منشاء کو سامنے رکھا جا رہا ہے. انہوں نے پابندی لگا دی. بھئی قاضی جو ہے نا، اب وہ جس امام کی تقلید کرتا ہے ہر مسئلہ اسی کے بارے میں بتائے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی کرے گا تو دین کی شکل ہی مسخ ہو جائے گی. ہم یہ چابی ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ جب چاہو جو چاہو دروازہ کھول لو، نہیں. یہ چابی ہم انہی ائمہ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے مسائل کو ترتیب دیا. چنانچہ اگر قاضی شافعی ہے تو ہر مسئلہ امام شافعی کے مطابق بتائے گا. اب اس کہ بھئی اولاد آدم میں سے ہو اس لیے کہ تمہیں باپ کا پتہ جو نہیں ہے. تو اسی طرح ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم تو کہیں گے کہ بھئی ہم حنفی ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنے باپ کا کہ ہمارا علمی باپ کون ہے. اور جن کو نہیں پتہ اپنے رشتے کا تو وہ کیا کہیں گے، ہم محمدی ہیں. اس لیے آج کے غیر مقلدین سے پوچھیں آپ کون ہیں، جی ہم محمدی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں نا اپنے نسب کا. جس طرح دنیا کا نسب ہوتا ہے دین کا بھی نسب ہوتا ہے. تو غیر مقلدین سے پوچھیں کہ آپ کا اوپر سلسلہ کہاں چلتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے جوڑیں، لیکن وہ غیر مقلدین کا اوپر نسب معتزلہ کے ساتھ خود بخود جڑ جاتا ہے. ہمارے جو اکابر تھے ان میں سے ہمیں ایک ایک کا پتہ ہے. آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں، جی ہم دیوبندی ہیں.
کیوں بتاتے ہیں دیوبندی ہیں؟ شناخت کے لیے، کہ ایک لفظ سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس کے عقیدہ کیا ہے، یہ کس مذہب پہ عمل کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا یہ نام رکھے ہوئے ہیں دیوبندی فلاں فلاں، شناخت کے لیے ہیں۔ دیکھیں شروع میں جب صرف دیسی گھی ہوتا تھا نا، تو بیوی خاوند کو کہتی تھی آتے ہوئے گھی لے آنا، تو دیسی گھی لے آتا تھا۔ پھر دیسی گھی کے ساتھ ڈالڈا بننا شروع ہو گیا۔ اب بیوی نے جب خاوند کو کہنا ہوتا تھا نا کہ گھی لے آنا، تو وہ کیا کہتی تھی؟ دیسی گھی لے آنا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ گھی تو ڈالڈا بھی ہے، اگر صرف گھی کہوں گی تو ڈالڈا آ جائے گا، تو پھر اس کو ایک لفظ اور لگانا پڑ گیا۔ اب کیا کہتی ہے؟ دیسی گھی۔ شناخت کے لیے لفظ بڑھتے گئے، پھر ڈالڈا بہت سارے ہو گئے۔ اب بیوی نے منگانا تھا تو وہ کہتی تھی اصلی دیسی گھی لے آنا۔ اب یہ اصلی کا لفظ کیوں لگانا پڑ گیا؟ شناخت کے لیے نا، تاکہ پتہ چل جائے اصلی دیسی گھی۔ اسی طرح ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں؟ جی ہم دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں۔ کیوں لفظ بڑھ گئے؟ شناخت کے لیے، ہم اپنی شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان نے اپنی شناخت کروانی ہوتی ہے تو وہ بات کرتا ہے۔ تو تقلید فرض ہے، اور تقلید شخصی جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور ہم اسی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مسئلے پہ کیوں عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے۔ ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل گئی، ہم تو اس کھیر کو کھا ہی لیں تو بڑی بات ہے، پکانی بھی پڑ جاتی تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سوچ سوچ کے آنے والے مسائل جو ہیں ان کا جواب لکھتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا جی کہ جو مسئلے پیش ہی نہیں آئے تم ان کے بھی جواب لکھتے ہو۔ ان کا بھائی جب آگ لگ جاتی ہے نا تو اس وقت کنویں کھودنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کنویں پہلے کھودے ہوتے ہیں پھر فائدہ دیتے ہیں۔ ہم بھی سوچ سوچ کے مسائل کا جواب ابھی لکھوا رہے ہیں، آنے والے وقت میں مسئلہ پیش آئے گا، کتابوں سے اس کا حل پڑھیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے۔ تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے زندگی لگائی، محنت کی اور 6 لاکھ مسائل کا جواب لکھوایا۔ اب بعض وہ کہتے ہیں کہ جی 4 فقہیں کیوں ہیں؟ پھر شروع میں تو فقہیں بہت ساری تھیں، 18-20 تھیں، جن میں فقہا کی اقتداء ہوتی تھی۔ اس میں سفیان ثوری بھی تھے اور بھی ائمہ تھے، ان کی اقتداء ہوتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان فقہا کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ لوگ ختم ہوتے گئے، اور آخر کے اوپر 4 فقہا بچ گئے جن کی پوری دنیا کے اندر آج بھی تقلید ہوتی ہے۔ تو چونکہ بچ ہی 4 گئے تو اب پیروی ہم 4 میں سے کسی ایک کی کریں گے۔ پیروی کس کی کریں گے؟ کون کس کی پیروی کرے؟ بھائی جہاں رہتے ہیں وہاں پر ساری کمیونٹی جن کی پیروی کرتی ہے تو انہیں کی پیروی ہم بھی کریں گے۔ گو ود دی فلو، سفید کوا نہیں بنیں گے کہ جی میں تو بس آج کے بعد حنبلی ہوں اور میں تو شافعی ہوں، نہیں، ایسے چوائس نہ کریں۔ جہاں مسائل سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور عوام جن کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی اسی پہ عمل کریں گے۔ لہٰذا ہم حنفی ہیں اور ہمارے مدارس میں حنفی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے مفتی حضرات بھی حنفی فقہ کے مطابق مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہم الحمدللہ حق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا اور ہمارے عملوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا۔ تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت کیوں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، ان راستے پہ چلنے والے لوگ وہ نجات پانے والے لوگ۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں نا، یہ عجیب لوگ ہیں، کرتے اپنی مرضی ہے، ایک کے سارے مسئلے نہیں لیتے، اپنی مرضی۔ کبھی تو امام بخاری کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں اور کبھی امام بخاری کو چھوڑ کے کسی اور کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو اپنی مرضی کرنے والا تو فقہ نفسی پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں 5 فقہ ہیں اس وقت، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی
اور 5ویں فقہ ہے فقہ نفسی، اپنا نفس کی جو چاہت ہو اس کے اوپر عمل کرنا بس۔ بیچاروں کے پاس علم ہوتا نہیں، بھائی دین سیکھو گے تو دین آئے گا نا، اگر سیکھا نہیں تو کیسے کام آگے چلے گا؟ ایک آدمی نے نیو یارک میں اس عاجز کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میرا نام رکھے ہیں۔ میں نے اسے انبیاء کے نام میں ہوتا ہے، اس کا دل نہیں ٹھکا۔ پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے بیٹا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے حبیب اللہ۔ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا دی فرینڈ آف اللہ۔ کہتے ہیں ہاں یہ لفظ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے اس کا نام حبیب اللہ رکھ دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میں نے اسے کہا کہ حبیب اللہ آپ ایسا کرنا، کل عشاء کے وقت آ جانا تو میں آپ کو جو دین کی ضروری باتیں ہیں نا، ضروریات دین جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو وہ سکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن وہ آیا، سردی کا موسم تھا، اب وہ آ کے بیٹھ تو گیا، میری باتیں بھی سنتا رہا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا اپنے بغل میں کوئی چیز تھی اس کو ذرا سنبھالتا بھی صحیح، ایسے سی ٹھیک کرتا۔ میں بڑا حیران، بھائی پتہ نہیں بیگ ہے یا کیا ہے، چونکہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پتہ تو نہیں چلتا نا اندر کیا ہے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ حبیب اللہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بخاری۔ اب مجھے بات شروع میں سمجھ نہیں آئی، میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے نکال کے دکھائی تو وہ بخاری شریف تھی۔ میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ کہاں ملی؟ کہنے لگی جی کل میں نے جب کلمہ پڑھا تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک عرب دوست مجھے مل گیا، وہ مجھے کہنے لگا کہ مبارک ہو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہیں کسی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کتاب پڑھو اور اس کے اوپر عمل کر لو، بس تم نجات پا جاؤ گے۔ اب آپ بتائیں، جس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں، کیا وہ بخاری شریف پڑھ کے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ وہ بخاری شریف جو ہمارے ہاں علم کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں حدیث کی منشا کو سمجھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، انہوں نے اس بندے کو کہہ دیا بس بخاری پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ایک غیر مقلد تھا، ذمہ دار تھا، گاؤں کا نمبردار تھا، ٹیوب ویل لگایا ہوا تھا۔ اب جو غریب لوگ تھے وہ تو ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے تھے، تو وہ اس سے پانی خرید لے، بھئی ہم آپ کو 1 گھنٹے کا 500 روپیہ پے کریں گے، ہماری زمینوں کو بھی پانی مل جائے گا۔ تو کوئی 1.5 گھنٹے کا پانی خرید لیتا، کوئی 2 گھنٹے کا، کوئی 3 گھنٹے کا، غریبوں کا گزارا ہو رہا۔ نمبر صاحب غیر مقلد میں، خیر لوگ چپ رہے۔ پھر ایک دن آیا، اس نے اعلان کر دیا میں نے آج کے بعد پانی نہیں بیچنا۔ لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ ہماری تو روزی کا مسئلہ ہے، زمینوں میں ہمارے پانی نہیں ہے، ہم نے ٹیوب ویل نہیں لگائے ہوئے، تو ہم آپ کے اس پانی سے ہی اپنی کھیتی کو بوتے ہیں اور اس سے ہماری روزی جائز ہی نہیں ہے۔ اب گاؤں کے لوگ بھی سادہ ہوتے ہیں، وہ اس کا جواب نہ دے سکے، وہ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب گاؤں کا نمبردار ہے، کہتا ہے کہ میں نے پانی نہیں بیچنا، پانی بیچنا حرام ہے۔ تو مولانا صاحب آئے، انہوں نے آ کر اس سے بات پوچھی، جی نمبردار صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، پانی بیچنا حرام کیوں ہے؟ اس نے کہا جی حدیث میں آیا ہے۔ کون سی حدیث؟ اس نے حدیث کی کتاب نکالی، اس میں مسئلہ تھا لکھا ہوا، اس نے کہا جی یہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے، اس لیے میں نے پانی بیچنا بند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ تم شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا نہ کرو، یہ فرمایا، اور الفاظ استعمال کیے تم غیر کی کھیتی کو پانی نہ دو۔ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، ترجمہ ان کا یہ بنتا ہے۔ اب بات تو صحیح ہے نا، جو شادی شدہ عورت ہے تو غیر کی کھیتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس سے وہ نمبردار صاحب نے سمجھ لیا کہ نہیں ٹیوب ویل کا پانی بیچنا حرام ہے۔ تو جو غیر مقلد بنتے ہیں وہ ایسی مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں بیچارے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، اعمال میں اور عقائد میں علماء دیوبند کے عقیدے کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم ہدایت کے راستے پہ زندگی گزارنے والے ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے۔